Subscribe to Daily Islamic Messages YouTube channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں یکتا ماننا، نہ صرف ایک ماننا بلکہ یکتا ماننا کہ کوئی دوسرا نہ ان کی ذات میں شریک ہے، نہ ان کے صفات میں شریک ہے اور نہ ان کے افعال میں، کاموں میں ان کے شریک ہے. اور اس کے اندر یعنی اس توحید اور وحدانیت کے مفہوم اور معنی میں خلل آنے کو شرک کہتے ہیں. ذات میں شریک ماننے میں عقیدے کے اندر کچھ گڑبڑاہٹ پیدا ہو گئی تو وہ شرک ہو جاتا. صفات کے اندر اللہ کا شریک کسی بھی طرح سے مانا جا رہا، جیسا اللہ کو ماننا چاہیے ویسا کسی اور کو بھی حصے دار سمجھا جا رہا، تو یہ شرک ہو جاتا. جو کام اللہ تعالیٰ کے کرنے کے خاص ہیں، جس انداز سے صرف وہی کر سکتے ہیں، اس طرح کرنے کی نسبت غیر اللہ کی طرف، اللہ کے ولیوں، شہیدوں، نبیوں یا کسی اور کی طرف کرنا، ہم کو جس سے عقیدت ہے ان کی طرف کرنا، اپنے شیخوں پیروں کی طرف کرنا، علماء کی طرف کرنا، دینی مقتداؤں کی طرف کرنا، یہ ایسا کرنے سے شرک کا معنی، شرک کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. اور شرک ایسی چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. ایمان لانے کے بعد، اللہ کو یکتا مان لینے کے بعد پھر واپس شرک کی طرف پلٹ کر جانے کا سوچنا بھی نہیں. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہاری جان لے لی جائے، چاہے تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے. وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہاری جان لے لی جائے، تب بھی یہ نہ سوچنا کہ شرک کو تھام لیں، توحید کا دامن چھوڑ دیں. نہیں. وَإِن حُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو زندہ آگ میں جلا دیا جائے، تو آگ میں جل جانا آسان ہے، کیونکہ دنیا کی آگ میں چند لمحوں کے بعد میں انسانی جان نکل جاتی ہے. اب جو جلے گا وہ تکلیف سے بھی خالی ہوگا. لیکن اگر شرک کے ساتھ میں بندہ مرتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے جہنم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جہنم. اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو اللہ پاک فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے. شرک فی العلم ہوتا ہے، شرک فی العبادت ہوتا ہے، شرک فی التصرف ہوتا ہے، پھر شرک فی العادات ہوتا ہے. شرک کی مختلف قسمیں بن جاتی ہیں. حالانکہ مسلمان کے واسطے سب سے پہلا درس جو ہوتا ہے وہ توحید کا درس ہوتا ہے، یعنی اس کے مذہب کی، اس کا مذہبی ہونا، مسلمان کا مسلمان ہونا اس کے توحید کے قائل ہونے پر اور شرک سے بیزار ہونے پر ہی ہے. جس دن وہ شرک سے بیزار ہوا اور جس دن وہ توحید کا قائل ہوا، اس کی مذہبیت اور مسلمانیت شروع ہوئی. اللہ کے پاس مسلمان کا اس کا میٹر شروع ہوا. اور توحید ہے ہی ایسی چیز کہ اللہ کو اس کی ذات میں، اس کے صفات میں اور اس کے افعال میں یکتا جاننا. اللہ کو، اللہ کی ذات یکتا ہے، نہ صرف ایک ہے بلکہ یکتا ہے. یکتا کا مطلب کوئی ان کا ثانی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. اور نہ صرف ذات میں بلکہ اللہ کی صفات میں بھی، حیات میں، علم میں، قدرت میں، ارادے میں، سننے میں، دیکھنے میں اور بولنے کی خصوصی صفت میں. یہ خصوصی صفات، اس کے علاوہ بے شمار اللہ پاک کی صفات، حدیث میں 99 کا ایک ساتھ ذکر ملتا ہے. تو ان صفات کے اندر اللہ پاک کو یکتا جاننا کہ جیسی حیات اللہ کو حاصل ہے ویسی کسی اور کو نہیں ہے، جیسا علم اللہ کو حاصل ہے ویسا کسی اور کو نہیں ہے، جیسے قدرت و ارادے والے اللہ ہیں
مخلوق میں سے کوئی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق، بڑے سے بڑے ولی، نبی یا فرشتے تک اس سے محروم ہیں اور خالی ہیں۔ جیسا اللہ سنتے ہیں ویسا کوئی مخلوق نہیں سن سکتی، جیسا اللہ دیکھتے ہیں ویسا کوئی اور مخلوق نہیں دیکھ سکتی، جیسا اللہ کلام فرماتے ہیں اس کی شان ہی عجیب ہے کہ وہ ان کے شایان شان ہے، ہم اس کو سمجھ تک نہیں سکتے۔ مشترکہ جو صفات ہوتی ہیں اللہ کی، یعنی ایسی صفات کہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ یا اس سے مشابہ صفات ہم کو مخلوق کو حاصل ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے لوگ اللہ پر اس کو قیاس کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ جیسے اللہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھنے کی صلاحیت و قوت سے اللہ نے ہم کو بھی نوازا ہے۔ اللہ بھی کلام فرماتے ہیں، اللہ متکلم ہے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے کلام فرمایا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو صفت کلام اللہ کی صفت ہے، بات کرنا اللہ کی صفت ہے، تو اب انسان بھی بات کرتے ہیں۔ ایسے مشترک صفات کی بات جب آتی ہے اور اس کو اللہ سے منسوب کیا جاتا ہے تو ذہنوں میں کہیں نہ کہیں لوگوں کے، بعضوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہم جانتے ہیں، شاید اللہ کے جاننے کی بھی کیفیت اس سے تھوڑی سی اعلیٰ ہوگی، لیکن ایسی ہی ہوگی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہاں کا معاملہ لیس کمثلہ شیء، جو کچھ ہمارے ذہن میں ان کے سننے کو لے کر آتا ہے وہ اس سے بڑے ہیں، جو کچھ ان کے جاننے کو لے کر ہمارے دل میں آتا ہے وہ اس سے بالاتر ہیں۔ اسی لیے توحید کے جو کلمات ملتے ہیں اس میں سے بعض میں اس قسم کا مفہوم ہے کہ ہمارے ذہن میں آپ کی وحدت کو لے کے، آپ کے صفات کو لے کے جو آتا ہے، وحدت نہیں، صفات کو لے کر کے جو بات آتی ہے اس سے آپ بالاتر ہیں، یہ توحید ہے۔ اگر یہ توحید نہیں ہوگی تو پھر علم کے اندر شریک مانا جاتا، عبادات کے اندر شریک مانا جاتا، تصرف اور عادات کے اندر شریک مانا جاتا۔ علم کے معاملے کے اندر سب جانتے ہیں کہ امت کا ایک بڑا طبقہ، بڑی تعداد اس حوالے سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، کیا کہ غیب کی باتوں کا علم اولیاء کو بھی ہو جاتا ہے، غیب کی باتوں کا علم شہداء کو بھی ہو جاتا ہے، غیب کی باتوں کا علم انبیاء کو بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا حقیقت حال کو سمجھنے کی اور جو غلط فہمی ہے اس کو سمجھنے کی اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ کے سوا غیب کا جاننے والا کوئی نہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، غیب کی سارے کے سارے خزانے اور اس کی کنجیاں اور چابیاں وہ اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کے، عندہ، صرف اسی کے پاس ہے۔ لا يعلمها الا هو، اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے بہت سے مواقع پر فلاں کو کشف ہو گیا، فلاں کو غیب کی بات معلوم ہو گئی، بے شمار معجزات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قسم کے ہیں، کشف ہو جانے کے، الہام ہو جانے کے، وحی کے آ جانے کے۔ لوگوں کو جو باتیں معلوم نہیں ہیں بغیر کسی واسطے کے وہ باتیں معلوم ہو جانے کے واقعات سامنے ہیں، ہمارے سامنے سیرت کے کئی واقعات ہیں۔ اور اولیاء اللہ کے ساتھ بے شمار لوگوں نے بے شمار واقعات کو دیکھا ہے، تو ان کو شبہ ہوتا ہے کہ جب غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر ان لوگوں کو ان باتوں کا علم ہو کیسے جاتا ہے؟ پھر یہ غیب دانی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ غیب دانی نہیں ہے، یہ جاننے کے واسطے خود جن کو کشف ہو رہا ہے ان کی باتیں جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیب دانی ہے؟ کیا یہ غیب کا جاننا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا ہے کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا احوال پیش آنے والے ہیں، اور قسماً میں یہ بات کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کے بعد کیا احوال پیش آنے والے ہیں مجھے نہیں پتا، نہ صرف تمہارے ساتھ بلکہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں پتا ہے، اور اس بات پہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ جھوٹی قسم تھوڑی کھا سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ یہودیوں کی مدد سے، اہل کتاب تھے تو حضور کو جانچنے کے واسطے کہ سچے ہیں یا نہیں ہے دعوی نبوت میں، مشرکین نے ایک سوال کیا، ان لوگوں سے جا کے ہیلپ لے کے سوال لے کے آئے، کیا پوچھنا ان سے، اہل کتاب ہے تو اگر یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں جاننا ہے تو ان سے 3 سوال کرو، جن 3 سوال کے جوابات سورہ کہف کے اندر ہم کو ملتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کیا قصہ ہے، ذوالقرنین کون تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان 3 سوالات پر مشتمل ایک سوال نامہ انہوں نے حضور کے سامنے پیش کیا کہ ان سوالات کا جواب دو اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں نے کہا اس کا جواب دیں اور ٹھیک دیں تو سمجھ لینا یہ واقعی نبی ہے، اور اگر اس کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ پھر یہ باتیں بنا رہے ہیں۔
انہوں نے یعنی مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے آزمائش کی خاطر حضور کی صداقت کو جانچنے کے واسطے یہ سوال پیش کی۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں جواب دوں گا۔ 15 دن تک حضور انتظار کرتے رہے، وحی کا جواب نہیں آیا، اور بے چین ہے حضور کہ جیسے ہی جواب آئے تو میں ان لوگوں کو دوں، ان کی تسلی کروں اور میری نبوت کی صداقت کے وہ قائل ہو کر ایمان لے آئے، مجھے نبی جان کر وہ مجھ کے میرے ماننے والے بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہے اس کے لیے، لیکن نہ آج وہی آتی ہے نہ کل، روایات میں آتا ہے 15 دن اس طرح سے گزر گئے۔ 15 دن کے بعد سورۃ الکہف اتری اور اس میں بطور خاص ایک آیت بھی اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ میں کہ آئندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو نا تو ساتھ میں انشاءاللہ بول لینا، جب آئندہ کچھ کام کرنا ہو تو اس کو اللہ پہ محول کر دو، اللہ پہ ڈال دو کہ اگر اللہ چاہیں گے تو میں بتاؤں گا۔ تو یہ جو تاخیر ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے ملنے میں، پتا ہوتا تو پہلے نہیں بتا دیتے۔ انتظار کسی علم کا تھا، وہ جو دیا جانا تھا، وہ دیے جانے کا انتظار تھا۔ اب جس کے پاس ہوتا ہے وہ کیوں انتظار کرے گا؟ نہیں ہے تبھی تو انتظار ہو رہا تھا۔ تو جس کے پاس علم نہیں ہے پھر اس کو عالم الغیب بولنا اس کی حق تعالیٰ کی شان میں بھی بے ادبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالم الغیب ہونا ان کی صفت ہے، ان کا حق ہے، تو یہ حق کسی اور کو دینا ظلم و زیادتی ہے، اور جس کے ساتھ میں ہو رہا ہے وہ اس کی توہین ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اللہ پاک بعض دفعہ بعض امور کے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں، وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور اختیار میں جو چیز نہیں ہوتی وہ اس کی اپنی نہیں کہلاتی۔ جو چیز میرے اختیار میں نہ ہو وہ میری اپنی نہیں ہے۔ تو جس کی غیب دانی اللہ تعالیٰ کے غیب کا جاننا خود اللہ کے بتانے پر منحصر کرتا ہو، انحصار کرتا ہو، ڈیپینڈ کرتا ہو، وہ غیب کا جاننے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ غیب کا جاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی واقعے کو سمجھنے کے لیے پھر سورہ کہف والا قصہ ہے کہ حضور کے اختیار میں چیز نہیں تھی اس کا جان لینا، اختیار سے باہر کی چیز تھی۔ اسی لیے کسی بھی ولی کے بارے میں، کسی بھی شہید کے بارے میں، کسی بھی نبی کے بارے میں، حتیٰ کہ نبی الانبیاء کے بارے میں، سید الانبیاء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ غیب کے جاننے والے تھے۔ غیب کی خبریں اللہ ان کو بتاتے تھے، یہ ان کا امتیاز تھا۔ سب کو نہیں بتاتے، ان کو بتاتے تھے، یہ ان کا امتیاز تھا، یہ فرق تھا، یہ ان کے۔ اگر وہ بھی غیب نہیں جانتے، ہم بھی غیب نہیں جانتے، تو سوال بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ پھر وہ کس چیز میں ہم سے ممتاز ہیں، ہمارے بڑے ہیں؟ وہ اس بات میں بڑے ہیں ہم سے کہ اللہ پاک ہم کو نہیں بتاتے، ان کو بتاتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ ولیوں کے ساتھ ہے، ایسے ہی معاملہ شہیدوں کے ساتھ میں، جن کے ساتھ بھی غیب کے واقعات پیش آنے کے ہیں۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں قرآن و حدیث کے اندر، آپ دیکھیں گے کہ حضور کو علم دیے جانے کے بعد جو لوگوں کے لیے معلوم نہیں تھا، غیب کے درجے میں تھا، وہ علم جب حضور کے سامنے آیا، حضور نے اس کو سنایا تو یوں سنایا، نبأنی العلیم الخبیر، مجھے بتایا ہے اس جاننے والے نے، اس باخبر ہستی نے۔ جو علم بتانے سے حاصل ہو وہ تو غیب کا نہیں ہوا، جو علم کھولنے سے حاصل ہو وہ تو غیب کا نہیں ہوا، جو بغیر بتائے معلوم ہو وہ غیب کا ہوگا۔ اب بتانے والا اللہ ہو تو ٹھیک ہے، اللہ ہے، لیکن ہے تو صحیح، دکھانے والا اللہ ہے تو صحیح، تو پھر اس کو غیب کا علم نہیں بولا جا سکتا۔ بزرگان دین نے اس کو ایک اچھی مثال سے سمجھایا عوام کے سمجھنے کے لیے، فرمایا کہ جیسے خواب ہے، خواب میں کئی چیزیں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن کیا خواب بندے کے اپنے اختیار میں ہے؟ جب کوئی سوئے تو میں فلاں خواب دیکھوں گا، خواب اس کو پڑھتا ہے، آتا ہے، وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ غیب کے علم کے بھی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ جو مثال دی جا رہی یہ اس معنی میں نہیں دی جا رہی کہ انبیاء کا غیب کا جاننا جو اللہ کے دینے بتانے سے ہو اور لوگوں کا خواب دیکھنا برابر درجے کا ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں ہے۔ یہ بولا جا رہا کہ جیسے خواب کا آنا اختیار میں نہیں ہے، ویسے ہی غیب کی باتوں کا اللہ کی طرف سے جان لینا بھی اختیار میں نہیں ہوتا۔ جو باتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس میں سے ایک علم غیب ہے، وہ اللہ ہی کے ساتھ ہے، خاص ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ سورہ لقمان کی آخری آیتوں کے اندر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ بارش کب ہوگی، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے رحموں کے اندر کیا چیز ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کوئی کیا کمانے والا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کہاں مرنے والا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔
اس میں سے ایک شق کو لے کر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا خاصہ ہے. یعلم ما فی الارحام کو لے کر لوگ سوال کرتے ہیں. آج کل تو پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اللہ کی غیب دانی میں شریک تھوڑی ہو جائیں گے اتنا جان لینے سے. وہ کتنا کنفرم ہے. ہمارے ایک پڑوسی تھے حیدرآباد میں, ان کے بہو کو ڈیلیوری ہونے والی تھی. انہوں نے جو بھی جانچنا کرنا تھا جانچ کر کے اطمینان کر لیا کہ لڑکا ہونے والا ہے. اس حساب سے لڈوؤں کی بھی تیاری ہو گئی اور اس حساب سے کارڈ بھی چھپ گئے عقیقے کے. اور جب ڈیلیوری ہوئی تو لڑکی تولد ہوئی, ان کے گھر لڑکی, ان کے پوتری پیدا ہوئی. تو جو علم انسانوں کو حاصل ہے وہ 100% تھوڑا ہی ہے, اور جو 100% صحیح نہ ہو وہ علم صحیح کہلانے کے قابل کا ہے. اور جو علم صحیح کہلانے کے قابل نہ ہو اس کو لے کر کے اللہ کی ایک خاص صفت کے اندر شراکت اور ساجھیداری کی بات کرنا کس قدر احمقانہ حرکت ہے. اور پھر یعلم ما فی الارحام اللہ نے کہا, من فی الارحام نہیں کہا. کون ہے, لڑکا یا لڑکی, یہ نہیں فرمایا. کیا ہے, اب کیا کا جواب حدیثوں میں دیکھیے پتہ چل جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں حمل پر تو ایک فرشتے کو اللہ پاک بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ آ کر کے اس کی عمر لکھتا ہے کتنی ہونے والی ہے, اس کا رزق لکھتا ہے, اس کی اجل لکھتا ہے, اس کی زندگی سے ریلیٹڈ ساری چیزیں لکھتا ہے جو بنیادی 4-5 گنائی گئی حدیث کے اندر. وہ شقی ام سعید, انجام کے اعتبار سے جنت میں جانے والا ہے یا جہنم میں جانے والا. نبی کو نہیں پتا تو الٹرا ساؤنڈ سے بتا لیں گے یہ لوگ. تو علم غیب اللہ کی صفت ہے, اور جس بات کو اللہ نے اپنے ساتھ خاص فرمایا ہے وہ اللہ ہی کے ساتھ خاص رہے گی قیامت تک, قیامت کے بعد بھی, اور ابتدا سے انتہا تک, ازل سے ابد تک. وہ سرمدی چیز ہے. وہ جو چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں, بالخصوص تصرفات ہیں, بالخصوص غیب کا جاننا ہے, بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں. جو ہمارے ساتھ مشترک چیزیں ہیں جیسے دیکھنا, سننا, بولنا, اس قسم کی چیزیں, اس میں بھی اللہ کی خاصیت کیا ہے, لیس کمثلہ شیء, کہ وہ ہمارے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے جیسا نہیں, سنتے ہیں لیکن ہمارے جیسا نہیں, وہ کلام فرماتے ہیں ہمارے جیسا نہیں. یہ ان کی خاصیت ہے, اس کے اندر ان کا کوئی شریک نہیں ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کو جاننا اور ماننا اور اقرار کرنا اور اس کے علاوہ سے بیزاری کا اظہار کرنا, یہ ہے توحید. اور توحید کی خاصیت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, حق تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لم تشرک بی شیئا اتیتک بقراب الارض مغفرہ. اگر تم شرک کے بغیر زمین بھر گناہ بھی لے کر آؤ گے تو میں بخشنے کے لیے تیار ہوں. اور اگر شرک کے ساتھ کوئی بندہ اللہ کی خاص صفات میں کسی کو شریک مان کر کے زندگی گزارتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے بغیر توبہ کے, تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ شیئا, یہ چیز میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے, شرک میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے. توحید کی خاصیت کیا ہے؟ توحید کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی کی بھی امید رکھی جا سکتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لم تشرک بی شیئا, اگر تم میرے ساتھ موحد میں, موحدی اور توحید کے مفہوم میں پکے ہو, عقیدے میں پکے ہو, کسی بھی چیز میں جو میرے ساتھ خاص ہے, تم کسی کو بھی شریک نہیں مانتے ہو, پھر زمین بھر کی نہیں بلکہ دنیا بھر کی, دنیا کو بھر دینے والی, زمین کو, فضا کو اور آسمانوں کو بھر دینے والی غلطیاں اور قصور اور خطایا اور ذنوب, گناہ تم میرے پاس جرم لے کر کے آ جاؤ تو میں تمہارے ساتھ اتنی ہی مغفرت کے ساتھ میں آؤں گا, تمہارے پاس میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ آؤں گا. یعنی اتنے سارے گناہوں کو میں کسی پرواہ کے بغیر معاف کر دوں گا. تو توحید کی خاصیت یہ ہے. اور شرک کی مذمت کے حوالے سے ایک بہت ہی مختصر جملہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے, گناہ لازم اور نیکی برباد, گناہ لازم اور نیکی برباد. مشرکین کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیکی ہوتی ہی نہیں ہے, بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں, بہت سی اچھی صفات ہوتے ہیں, بہت سے اچھے کام وہ زندگی میں اپنے کرتے ہیں, کتنے بڑے بڑے ڈونیشنز وہ انسانیت کی فلاح کے واسطے نہیں دیتے ہیں, کتنے پڑوسیوں کا خیال وہ نہیں رکھتے ہیں, کتنے بھوکوں کو وہ کھانا نہیں کھلاتے ہیں, اور کتنی دوسروں کے علاج کے لیے کتنا نہیں سوچتے ہیں, دوسروں کے آرام کا کتنا نہیں سوچتے ہیں. وہ سب ہوتا ہے, لیکن شرک کا ایک جو نیگیٹو پہلو ہے, جو اس کا بہت ہی مضر پہلو ہے, وہ پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے اور گناہ لازم ہو جاتا ہے. یعنی جو کچھ کیا وہ مائنس میں جاتا ہے, سارا مائنس میں جاتا ہے. یہ شرک کے برے اثرات میں سے بہت بڑا برا اثر ہے. حبطت اعمالہم, ایسا کرنے والوں کے سارے اعمال بالکل نہیں کرنے کے برابر اللہ پاک شمار کرتے ہیں.
تو توحید کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے اللہ کو یکتا ماننے کا، اور جو ہمارے ایمان کی اور مذہب کی بنیاد ہے، اس میں پکے ہونے کے واسطے اس کے ضد یعنی شرک اور اس کی قسموں کو سمجھنا، اور ہماری زندگیوں کے اندر کہاں کہاں ہم اس کو تھوڑا سا ایزی لیتے ہیں، یا کہاں کہاں اس کے عادی ہیں، یا ہمارے معاشرے میں وہ چیز ہم میں نہیں تو دوسروں میں پائی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ اس حوالے سے شرک فی العلم کی بات کی گئی تھی کہ جیسا علم اللہ پاک رکھتے ہیں ویسا علم کسی اور کے لیے سوچنا، غیب کا علم جس کو کہتے ہیں، یہ انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ اگر اللہ جیسا غیب کا علم کسی اور کے رکھنے کا کوئی عقیدہ رکھے تو وہ سراسر مشرک بن جاتا ہے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اب تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، غیب کی ساری کنجیاں میرے پاس ہیں، لا يعلمها الا هو، میرے سوا اس کو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اب کسی اور کے جاننے کے جو واقعات ہیں غیب کے، وہ اللہ کے بتانے سے ہیں، لیکن اللہ جو جانتے ہیں وہ کسی اور کے بتانے سے نہیں، خود سے جانتے ہیں۔ کوئی اور جو جانتا ہے وہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہے، تو کسی اور کے اللہ کے بتانے سے اگر کوئی جاننے لگتا ہے غیب کی باتوں کو جو میرے لیے آپ کے لیے غیب ہے، چونکہ بتانے سے حاصل ہوا ہے علم، تو وہ غیب نہیں ہے، وہ پھر یا تو وحی ہے، وہ یا تو الہام ہے، یا تو کشف ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ اس کو علم غیب نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے علاوہ شرک کے اندر شرک فی العبادات ہوتی ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنی عظمت اور تعظیم کرانے کے واسطے بندوں پر جو کام لگائے ہیں، جیسے نماز پڑھنے کا کام ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ کی عظمت کے لیے۔ روزہ رکھنے کا جو کام ہے عبادت ہے، یہ کیوں ہے؟ اللہ کو بڑا ماننے کی وجہ سے ہم کو بھوکا رہنا ہے ان کی خاطر۔ زکوٰۃ دینے کا کام ہے، دنیا کی ہر چیز کو بشمول اپنے مال کے ہم ان کا مال سمجھتے ہیں، اس واسطے ہم ان کا اس کے اندر حق سمجھتے ہیں، اس فرض کو تسلیم کرتے ہیں۔ حج ہم پر مقرر کیا گیا ہے فرض کی حیثیت سے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے عشق ہمارے لیے فرض ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کافروں کو اپنے بتوں سے جتنی محبت ہے، ایمان والوں کو اپنے خدا سے اس سے بڑھ کے محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو مشرکین کو اپنے بتوں سے اور اپنے معبودوں سے جتنی محبت اور لگاؤ اور عقیدت ہوتی ہے، ایمان والوں کو اللہ سے اس سے بڑھ کر کے محبت ہونا ہے اور ہوتی ہے۔ تو یہ جو اللہ سے عشق ہے یہ فرض ہے، اور عشق کے اندر کیسی کیسی حرکتیں بندے کر جاتے ہیں، اس کے لیے پھر وہ مظاہر ہیں۔ جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، جا کر کے مینا کے اندر ٹھہر جانا ہے، عرفات کے اندر صبح سے شام تک کا وقت گزار دینا ہے، مزدلفہ کی رات کو وہاں پر گزار دینا ہے، رمی جمرات کو کنکریاں مار کے آنا ہے، پھر اس کے بعد اپنے لباس تک کو تبدیل کر لینا ہے، پھر اس کے بعد قربانی کرنا ہے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کر دینا ہے۔ یہ سارے کام ہیں۔ یہ سارے کام کیوں ہیں؟ یہ ان کے عشق کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے واسطے جو کام بندوں پر ضروری کرتے ہیں وہ کام عبادت کہلاتا ہے۔ ایسے جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں، جو عبادت ہیں، ویسے کام کسی اور کے لیے کرنا، اب کسی اور جگہ کا، جیسے درگاہ کا یا چلے کا یا کسی عمارت کا اگر کوئی طواف کرنا شروع کر دے عظمت کی بنیاد پہ کہ ان سے مجھے محبت ہے لہٰذا میں اس کا طواف کروں گا، یہ کوئی ایزی لینے والی بات نہیں ہے۔ جو دنیا میں ہو رہا ہے شرک، یہ ایزی لینے والی بات نہیں ہے، یہ ڈرنے والی چیز ہے۔ درگاہ کا طواف ہو رہا، قبروں کا طواف ہو رہا، اپنے پیروں کے گھروں کا طواف ہو رہا، پیر بیٹھے ہوئے ان کا طواف ہو رہا، اس قسم کے کام دنیا بھر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک کے زمرے میں، شرک کے دائرے میں آتے ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے، شرک ایسا گناہ ہے کہ وہ کبھی بخشا جانے والا نہیں۔ تو شرک فی العبادت ہے۔ اب اس میں بعض پہلو وہ ہیں جو ہماری زندگیوں میں معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا۔ نماز کے حوالے سے بھی بعض لوگ اپنے پیروں کی نماز پڑھ لیتے، جاہل قسم کے لوگ، ہر قسم کے لوگ نہیں، جاہل قسم کے لوگ پیروں کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کی نماز پڑھتے ہیں۔ طواف کے حوالے سے ابھی عرض کیا گیا، اور قربانی جانور کے ذبح کرنے کے لحاظ سے بھی کے حوالے اور اس مسئلے کے اندر بھی تھوڑی غفلت پائی جاتی ہے مسلمانوں۔ تو شرک فی العبادات کے حوالے سے جو کام اللہ کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ بتایا گیا نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، حج ہے، اللہ کے نام کی نظر ماننا ہے، اللہ کے نام کی قسم کھانا ہے، اللہ کے نام پہ کسی چیز کو منسوخ کرنا ہے کہ یہ اللہ کی چیز ہے۔ جیسے قربانی کے جانور کو ہم کہتے تھے یہ قربانی کا جانور ہے، یعنی اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں عبادات ہیں، اور عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی ایک ہوتا ہے شرک فی تصرف۔ تصرف کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے اندر جو چاہے، جیسا چاہے کرنے پہ قدرت ہونا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، یہ شان صرف اللہ کی۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر سکنے والی ذات صرف اللہ کی ذات۔ ہم اپنے دائرہ کار، اپنے حدود، اپنی استطاعت اور قابلیت کو بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، میں ان کاموں میں سے جو کام آپ بولے میں کر سکتا ہوں، یہ اپنی قابلیت والی بات ہوئی۔ لیکن کوئی بھی کام
جو آپ کام بولتے ہیں میں وہ کرنے پہ قادر ہوں دنیا کا، یہ بڑا دعویٰ ہے، یہ بڑا بول ہے، یہ شرک والا بول ہے۔ یا کسی کے بارے میں یہ سمجھنا انہوں جو بولے وہ کر سکتے، جب بولے جب انہوں بارش لا سکتے، جب بولے جب انہوں اولاد دے، جس کو بولے اس کو انہوں اولاد دے سکتے، جو مریض بیمار ہو گیا اس کو انہوں شفا دے سکتے، کوئی اچھا صحت مند ہے تو اس کو انہوں چاہے تو بیمار کر سکتے، کسی کے پاس علم ہے تو انہوں اس کا علم چھین لے سکتے، کوئی بے علم ہے تو اس کو انہوں علم دے سکتے۔ اس قسم کا جو خیال ہے، اس قسم کا جو ذہنیت ہے، یہ شرک فی التصرف والی ذہنیت۔ شرک فی التصرف کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے وہ شفاعت کے مسئلے کو لے کے پائی جاتی ہے۔ شفاعت ہم سمجھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سفارشی ہیں، بے شک ہیں وہ شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کر کے اللہ پاک کے عذاب سے ان کو بچانے والے ہیں۔ وہ شفاعت کبریٰ وہ فرمانے والے ہیں، وہ مقام محمود کے حامل اور مقام محمود پر فائز ہیں، ان کی ہستی بے شک ہے وہ ہمارے شفیع، گناہ گاروں کے سفارش کرنے والے۔ لیکن شفاعت کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کی سفارش کرنا کہ آپ ان صاحب کا فلاں کام کر دیجئے، اب یہ جو کام ہوتا ہے، یہ جو بات ہوتی ہے ان کا کام کر دیجئے، اس کے بعد ان کے بولنے پہ جو کام کیا جاتا وہ تین طرح سے ہوتا ہے۔ ان کے دباؤ میں آ کے کرنا، جیسے بادشاہ کو وزراء اگر یہ بولتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ ان صاحب کا یہ کام اس پہ سائن کر دیجئے، ان صاحب کا یہ کام کر دیجئے، تو وزراء کی بات کو عامتاً بادشاہ جن بنیادوں پر مانتے ہیں وہ یہ کہ ان کی بات نہیں مانے تو حکومت کے دوسرے کاموں پہ اثر پڑتا، دباؤ میں آ کے ماننا۔ یہ شفاعت وجاہت ہوتی ہے، اپنے رتبے کو کام میں لانا اور اس کو سفارش کا ذریعہ بنانا۔ اور ایک شفاعت محبت ہوتی ہے، بادشاہ کو اس کی اولاد، اس کی بیوی، اس کے رشتہ دار، قریبی لوگ بولتے ہیں کہ فلاں سے غلطی ہو گئی، اس کا قصور معاف کر دو، اس کو سزا مت دلواؤ، مثال کے طور پہ 10 کام ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہ چاہے تو اس کی سزا کو نافذ بھی کر سکتا اور روک سکتا۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نافذ کر دوں گا تو ان کو تکلیف ہوگی کہ ان کی بات نہیں مانی، ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہو گئی، تو ان کی محبت سے مجبور ہو کے وہ ان کی سزا کو روکتا ہے مجرم کی۔ تو یہاں پر اس نے جو کام کیا یہ سفارش کی بنیاد پہ کیا، اور سفارش کس درجے کی تھی؟ محبت کے درجے کی۔ اور ایک ہوتی ہے شفاعت بالاذن۔ شفاعت بالاذن کی صورت کو علماء نے یوں بیان فرمایا، جیسے کسی آدمی سے کوئی جرم ہو گیا، چوری ہو گئی، اب جس بندے سے یہ گناہ ہوا ہے وہ بندہ عادی مجرم نہیں ہے، اس سے مجبوری میں یہ کام سرزد ہو گیا، پھر وہ یہ کام کرنے کے بعد میں شرمندہ بھی ہے، پھر اپنے آپ کو سزا کا مستحق سمجھتا بھی ہے، بادشاہ جو سزا دے اس کا اپنے آپ کو اہل سمجھتا بھی ہے، اور اس کی سزا اپنی سزا کے انتظار میں ہے کہ یہ سزا ہے تو میں بھگتوں گا کیونکہ میں سزا کا حقدار ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اور اپنے اس بادشاہ کے در کو چھوڑ کے دوسری جگہ سیاسی پناہ حاصل کرنے جاتا بھی نہیں ہے، بلکہ اسی کی طرف سے اس کا منہ ہی تکتا ہے کہ کب میری سزا کا فیصلہ ہوگا تو پھر میں اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کروں۔ تو اب چونکہ یہ بندہ ایسا ہے کہ قابل رحم ہے، ترس کھانے کے قابل ہے، تو بادشاہ کو خود ترس آتا ہے، لیکن بادشاہ اگر معاف کر دیتا ہے تو وہ یہ بھی سر سوچتا ہے دوسری طرف کہ کہیں قانون کا احترام لوگوں کی نظر میں مجروح نہ ہو، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ کوئی اور اگر اس کی سفارش کر لے تو میں اس کی سفارش کو بہانہ بنا کے اس کو معاف کر دوں گا۔ تو چاہتا تو وہ خود ہے لیکن کسی کی سفارش کا انتظار کر رہا۔ اب ایسی صورت میں کوئی وزیر بادشاہ کے اشارے کو پا کر کے اس کی سفارش کرتا ہے اور بادشاہ معاف کر دیتا ہے کہ ان کی سفارش کی وجہ سے ہم نے معاف کیا، تو یہاں نہ دباؤ ہے اور نہ محبت سے مجبوری ہے، نہ کوئی اور بات ہے، بلکہ خود اپنی اجازت سے، اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے، لیکن نام کسی اور کا لگایا جا رہا ہے، لیبل اور ٹائٹل کسی اور کا لگایا جا رہا ہے۔ انبیاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ اور عامۃ المومنین کے ساتھ سفارش کی جو بات روایتوں کے اندر آئی ہے وہ یہی ہے، شفاعت بالاذن ہے۔ اب تعالیٰ خود اس کو بخشنا چاہیں گے اور اس کے لیے ٹائٹل لگائیں گے انبیاء کا، اس کے لیے لیبل لگائیں گے صلحاء کا، اولیاء کا، اس کے قریبی لوگوں کا، رشتہ داروں کا، حفاظ کا، علماء کا، عامۃ المومنین کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والوں کا، یہ ٹائٹل لگایا جائے گا۔ تو شفاعت کے مسئلے میں عام طور سے ہم گناہ کیے جاتے ہیں، ارے وہ سرکار ہمیں دیکھ لیں گے، سرکار ہمیں بخشوا لیں گے، سرکار اللہ سے سفارش کر لیں گے۔ بے شک وہ سفارش کرنے والے ہیں اور وہ کریں گے، لیکن ایسوں کی نہیں کریں گے، ایسوں کی نہیں کریں گے جو ان کی سفارش کی بنیاد پر یہ جسارت کرتے ہوں اللہ کا حکم توڑنے کی۔ حدیث شریف میں صاف مضمون ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام کوثر سے امت کو سیراب کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، حضور ان کو پیالہ دینے کے لیے آگے بڑھیں گے، فرشتے ان کا راستہ تبدیل کر دیں گے، نہیں ان کو پیالہ نہیں دینا ہے، اور بولیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل دیا ہے۔ دنیا میں دین کو بدلتے وقت وہ یہی سمجھ کے بدلتے رہے کہ زمانہ بدل رہا، دین کو بھی بدلنا پڑے گا لوگوں کی آسانی کے واسطے، وہاں پہ راستہ بدل دیا جائے گا ایسے لوگوں کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ان کو جام کوثر نصیب نہیں ہوگا، ان کو لے جایا جائے گا،
تو جنہوں نے دین کی خدمت سمجھ کر کے دین کو بدلا تھا وہ محروم کر دیے جائیں گے. شفاعت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کرنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن ان کی شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جس کو اپنے گناہوں پر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور جو جرت کے ساتھ میں ان کی شفاعت کے بھروسے پر گناہ کرنے والا نہیں ہوگا. ورنہ ایسے لوگوں کو جو جرت کے ساتھ میں گناہ کرنے والے ہیں ان کو تو خود وہ دھکا دے کر جہنم میں پہنچائیں گے. کیوں؟ ایسے لوگ جو باغیانہ مزاج کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور بغاوت پسند مزاج جو ہوتا ہے اس کو کوئی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. شرک فی العلم ہے، شرک فی الذات ہے، شرک فی التصرف ہے، شرک فی العبادت ہے، شرک فی العادات، اور بھی قسمیں بنتی ہیں شرک کی. ان کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کہیں کہیں کمزوریاں پائی جاتی ہیں. ناموں کے رکھنے کے اندر اللہ دتا، اللہ دے، اس قسم کے نام عبداللہ، یہ صحیح ہے، لیکن نبی دتا، خدا بخش تو ٹھیک ہے، نبی بخش رکھ دیتے ہیں، ولی بخش رکھ دیتے ہیں، ولی دتا رکھ دیتے ہیں، نبی دتا رکھ دیتے ہیں. نام کئی مختلف زبانوں میں اس قسم کے نام ہوتے ہیں کہ اس اولاد کو اللہ کا نہیں بلکہ نبی کا دیا ہوا، فلاں خواجہ کا بخشا ہوا، فلاں پیر کا دیا ہوا سمجھ لیا جاتا ہے. تو یہ اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، یہ شرک کے اندر آتا ہے، شرک فی العادات کی قسموں میں آتا ہے. قسم کھانے میں بے احتیاطی بہت کی جاتی ہے. اللہ کے علاوہ تمہارے سر کی قسم، ان کے امی کی قسم، ان کے اس کی قسم، اس کے فلاں کی قسم، یہ چلتا رہتا ہے. جو قسم کا جو قصہ ہے صرف اللہ کی قسم کھانے کی اجازت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا باللہ فلیحلف باللہ، من کان حالفا فلیحلف باللہ. جس کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئی، بے وجہ قسم کھانا بھی منافق کی نشانیوں میں سے ذکر کیا گیا. تو ضرورت پڑنے پر جو قسم کھائے تو وہ اللہ ہی کی قسم کھائے، اول یصمت، ورنہ وہ بندہ خاموشی اختیار کرے. حق تعالیٰ ہمیں توحید کے عقیدے کے اندر جما دے اور اس کی جڑوں کو اللہ پاک ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. شرک کے ہر قسم کی اللہ پاک ہمارے معاشرے کے اندر سے جڑوں کو کھوکھلا کر دے، ہماری زندگیوں سے اس کو نکال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.